اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، آج بچوں کی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ایک سوال و جواب کا سیشن کریں گے، اور وہ لوگ کہ جو آج پروگرام میں اٹینڈ نہیں کر سکتے تو وہ انشاءاللہ یوٹیوب کے چینل کے اوپر اسی پروگرام کو دیکھ لیں گے۔ یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے، سب سے پہلے تو میں نے سورۃ تغابن کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ نسخہ بتاتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ ہم کس طرح کا معاملہ کریں، تربیت بچوں کی یا گھر والوں کی ہم اس کے لیے اپنا رویہ کس طرح کا رکھیں، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ دعا میں نے یہ کی ہے سب سے پہلی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور ہمیں اس پر چلنا ہمارے لیے ممکن بنا دے، چلنے والا بنا دے، اس لیے کہ بے شمار لوگوں کو حق نظر آ جاتا ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اس پہ چلتے نہیں ہیں، اور باطل کو باطل بنا کر ہمیں صاف دکھا دے اور اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی اپنے اس پروگرام کے شروع میں کہ ہمیں علم نافع، یعنی صرف نالج کافی نہیں ہے، وہ علم کہ جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، جو ہمیں فائدہ پہنچائے، اور ہمیں رزق عطا کر، کون سا رزق کہ جو طیب ہو۔ اور تیسری چیز ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ عمل بھی وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما متقبلا، کہ جو تیری نظروں میں قابل قبول ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، بچے ہماری جنت اور ہماری جہنم ہیں۔ بچے ہماری زندگی کا وہ سب سے بڑا سوال ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ ان بچوں کی تربیت کو اللہ نے قرآن میں فتنہ قرار دیا۔ فتنہ سے مراد یہ ہے کہ بچے ہماری آزمائش ہیں، کہ ان بچوں کے معاملے میں اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا تو یہ بچے ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر ہم نے اس سوال کے جواب میں ناکامی دکھائی تو وہ ہمارے جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زندہ رہوں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنی اولاد کے ذریعے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بچے آپ کی لیگیسی ہیں، بچے آپ کی کنٹینیویشن ہیں۔ تو اس لحاظ سے بچوں کی تربیت اور اس سے متعلق جو بھی سوالات آج آپ کے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے سامنے اس کے جوابات دوں گا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیگم اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ یہ میں آپ کو ذرا تصویر دکھاتا ہوں بڑی، کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ، یعنی انسان کے بچے کی تربیت اور جانور کے بچے کی تربیت میں فرق ہے۔ انسان اپنے بچے کی تربیت ایک بڑی تصویر کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد ہے۔ بچے تو سب کے پل جاتے ہیں، جانوروں کے بچے بھی پل جاتے ہیں، لیکن انسان اور جانور کے نقطہ نظر میں کتنا بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر بن العاص جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھ،
اس کو اس طرح نہ دودھ پلانا کہ بس تو کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بلکہ اس بچے کو یہ سوچ کر دودھ پلا کہ تو اللہ کی ایک مخلوق کو بڑا ہونے میں مدد کر رہی ہے، اور اللہ کی یہ مخلوق جب بڑی ہو جائے گی تو یہ اللہ کی عبادت کرے گی، یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے گی، یہ اللہ کی اطاعت کرے گی، تو وہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس نیت کے ساتھ اس بچے کو دودھ پلا۔ بڑی تصویر ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی والدہ محترمہ جو فرماتی تھیں کہ میں نے اس بچے کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، یعنی رات کو 2 بجے بھی اگر مجھے اٹھنا پڑا ہے تو میں نے پہلے وضو کیا ہے پھر اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے۔ دیکھیں یہ ہے بڑی تصویر کہ انسان بچے کی پرورش ایک مقصد کے تحت کر رہا ہے کہ وہ اس اللہ کی مخلوق کو پرورش کرنے میں مدد کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے مولانا محمد علی جوہر کی تدفین کہاں ہوئی؟ اللہ نے کیا مقام دیا مولانا محمد علی جوہر کو؟ میں بیت المقدس گیا، مسجد اقصیٰ کی باؤنڈری میں مولانا محمد علی جوہر کی قبر ہے، جیروسلم میں۔ شاید پورے ہندوستان میں کسی مسلمان کو بر صغیر میں یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ آپ کی قبر اس مقام پر بنی ہوئی ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی نماز کی امامت کی تھی، اور ان کے قبر کے باہر لکھا ہوا ہے مجاہد ہند محمد علی ہندی۔ یعنی اللہ نے پھر دیکھیں اسی محمد علی جوہر کو کیا مقام دیا۔ تو بچے کی تربیت میں اس بڑی تصویر کو سامنے رکھنا، یہ ایک ذہن میں رکھیں، اور آج یہی سوچ کر ہم سوال کریں گے کہ ہمارے سوالات بھی اسی حوالے سے ہوں کہ ہم اپنے بچے کو اس منزل پر کس طرح پہنچا سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اور یہ ہمارا بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہماری لیگیسی بنے، ہماری کنٹینیویشن بنے۔ تو اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سوالات آپ حضرات خود بھی کر سکتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مشکل بچے کی تربیت کیسے کی جائے، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں آپ پلیز، جزاک اللہ۔ دیکھیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں ایک بڑی بنیادی بات آپ سے کروں، اور یہ بنیادی بات بے شمار جو سوالات پیدا ہوتے ہیں نا ان کا جواب ہے۔ بچے کی تربیت میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس بچے سے اپنا تعلق کتنا بنایا ہے، آپ نے بچے کی زندگی میں کتنا انویسٹ کیا ہے، آپ نے بچے کو اس کے سفر میں کتنا تعاون اور معاونت فراہم کی ہے۔ تعاون اور معاونت صرف پیسے کا نام نہیں ہے، ایک چھت پرووائڈ کرنے کا نام نہیں ہے، انہیں کھانا پرووائڈ کرنے کا نام نہیں ہے، آپ اس کی زندگی میں کتنا انوالو رہے ہیں۔ دیکھیں بچوں کی زندگی کے بارے میں حضرت علی کا وہ قول یاد رکھیں کہ جس میں حضرت علی نے کہا کہ اپنے بچوں کی پرورش اس طرح نہ کرنا جس طرح تمہاری پرورش ہوئی، اس لیے کہ تمہارے بچے نئے دور کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی تربیت اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ نئے دور کے نئے تقاضے ہوتے ہیں، نئے دور کی اپنی زبان ہوتی ہے، نئے دور کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو بچے کے اندر آپ نے آج کے حوالے سے کتنا انویسٹ کیا ہے۔ پرانے زمانے میں بچے محلے والے پال لیتے تھے، اڑوس پڑوس والے خیال کر کے پال لیتے تھے، وہ کونے پہ کیبن والے چچا پال لیتے تھے، لیکن اب زمانہ بدل گیا، ریکوائرمنٹس بدل گئیں، زبان بدل گئی۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہم بچے کی زندگی میں کس طرح اس تعلق کو پیدا کریں کہ ہم اس کی پرورش میں مدد کر سکیں۔ تو مشکل بچے یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنایا ہے شروع سے، تو بچے کے دل میں آپ کا جو اکرام ہے، آپ کا جو ادب ہے، آپ کا جو احترام ہے، وہ آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے ڈنڈے کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے غصے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ سے جو اس کا محبت کا تعلق پیدا ہوا ہے، اس محبت کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کا اکرام، ادب اور احترام ہے۔ تو وہ بچہ کبھی بھی
آپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کرے گا، وہ بچہ کبھی بھی آپ کے لیے زندگی میں مشکلات پیدا نہیں کرے گا۔ تو پہلا اصول تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بچے کی پرورش میں شروع دن سے اس کے ساتھ کھڑے رہیے۔ بچے اکثر ماں کی بات زیادہ سنتے ہیں، کیوں؟ حالانکہ باپ ہی کہتا ہے میں تو پیسے کما کے لاتا ہوں اور اتنی محنت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے کے ساتھ وقت لگاتی ہے۔ بچہ ماں کو ہر اپنی مشکل وقت میں اپنے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتا ہے، اس لیے بچہ ماں کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ یہ قدرتی ایک بات ہے، لہذا آج کے دور میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا اصول میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو کہتا ہوں نا اپنے پلو سے باندھ لیں، کہ بچوں پر سختی کر کر بچوں کو کبھی بھی آپ ان کے رویے میں تبدیلی کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ بچوں کو نرمی سے ہینڈل کریں۔ بچہ اگر مشکلات پیدا کر رہا ہے آپ کے لیے تو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بے شمار مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا موقف تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم بچوں کا موقف سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم چونکہ ماں باپ ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں بچوں کے بارے میں۔ دیکھیں، بچے سے محبت کا تعلق، اسے جاننے کا تعلق جتنا ہمارا بچپن میں ہوتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا جاننے کا تعلق اپنے بچے کو اور اس کے ساتھ محبت اور اخلاص کے تعلق میں کمی آتی ہے۔ آپ جتنا اپنے چھوٹے بچے کو جانتے ہیں آپ اپنے ٹین ایجر بچے کو اتنا نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بیریئر پیدا کرتے ہیں، آپ تعلقات میں دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو میں اس میں یہ بات کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو سے تعلق کو قائم رکھیں اور نرمی کے ساتھ معاملہ کریں۔ اگر بچہ کبھی ٹیمپر بھی شو کرتا ہے، کبھی غصے کا اظہار بھی کرتا ہے، کبھی کوئی سخت بات بھی کرتا ہے، آپ اسے نرمی کے ساتھ ہینڈل کریں۔ دیکھیں، بچوں کے بارے میں ایک اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ بچے عقل اور لاجک اس سے نہیں چلتے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے محبت سے۔ میں نے اپنے بچوں، میرے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اور میں فیملی کاؤنسلنگ کرتا ہوں امریکہ میں بھی، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ کے جو بچے کو نرمی کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں، مشکل ترین بچہ ہو لیکن وہ کبھی چڑھائی نہیں کرتے، کبھی بہت غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ سختی اور ڈسپلن میں کیا فرق ہے۔ اگر میں ساتھ ساتھ بتا دوں آپ کو کہ دیکھیں، سختی یہ ہے کہ آپ بالکل یک طرفہ ٹریفک ہے، آپ نے کچھ اصول بنا دیے اور وہ اصول پر آپ بچوں سے تو امید کرتے ہیں کہ وہ عمل کریں، لیکن ماں باپ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اسے کہتے ہیں سختی۔ ڈسپلن ہوتا ہے اس چیز کا نام کہ جو گھر میں اصول بنے اس پر سب عمل کریں گے، ابا بھی عمل کریں گے، امی بھی عمل کریں گی۔ اگر یہ طے ہو گیا کہ رات 10 بجے کے بعد کوئی انٹرنیٹ استعمال نہیں کرے گا تو ابا بھی استعمال نہیں کریں گے، امی بھی استعمال نہیں کریں گی، اور بچے بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اگر یہ طے بات ہو گئی کہ نماز کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے، نماز وقت پر پڑھیں گے، تو وہ ابو کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ امی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وقت پہ نماز پڑھتی ہیں، اور بچہ بھی وقت پہ نماز پڑھے گا۔ یہ ہے ڈسپلن۔ سختی اور جبر یہ ہے کہ آپ اصول بچوں کے لیے کچھ اور ہیں اور آپ کے لیے کچھ اور ہے۔ ان گھروں میں پھر فساد میں نے دیکھا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میں نے یہ کہی کہ بچوں میں انویسٹ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، سخت بچے بھی نرم پڑ جائیں گے۔ دیکھیں، بچے کی تربیت میں اگر بچہ اس دنیا میں آپ کی ذہن میں ایک کلیئر پکچر ہے کہ آپ بچے کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، ایک تو آپ اپنے بچے کے بارے میں نا اپنے ذہن میں ایک پکچر بنائیں، ویژولائز کریں کہ آپ اپنے بچے کو آج سے 20 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا اپنا ذہن اگر کلیئر ہے کہ آپ اسے ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، اور آپ اس نقطہ نظر سے اس بچے میں انویسٹ کرتے ہیں۔ انویسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایکسپوجر بڑھانا، اس کی مدد کرنا، اس کو چیزوں کو سمجھانا، اس کے لیے اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا، یہ ساری چیزیں انویسٹمنٹ میں شامل ہیں۔ جب آپ کے سامنے جو پکچر ہے نا، دیکھیں، جن چیزوں کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اور آپ اپنے بچے میں چاہتے ہیں،
اگر آپ خود اس پر عمل کریں گے 60% چیزیں بچہ خود بخود ان پر عمل کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنٹیفک ڈیٹا ہے کہ وہ چیزیں جن پر ماں باپ خود عمل کرتے ہیں، جن چیزوں پر ماں باپ کا عقیدہ اور یقین ہوتا ہے، 60% بچوں میں وہ چیزیں آپ کے بغیر کہے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں. تو بچے کی کامیابی میں اس کی دنیا کی کامیابی بھی ہے، اس کی آخرت کی کامیابی ہے، اور بچے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. زیادہ تر جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ہمارے طرح کے جو نئے ابھی والدین بنے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس کے اندر ایک اس طرح محسوس کیا گیا ہے کہ ایک بوجھ سمجھ کر بچوں کو گھسیٹ کے چلانا. اگر ہم باہر ہیں تو ظاہر بات ہے خواتین جو ہیں ان کی جو ماں ہیں انہوں نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایک ایسا چڑچڑاپن کا ایک فیکٹر محسوس کیا گیا ہے کہ یار بیگمات جو ہے نا ان کو اوپر بھی کوئی بوجھ ہے کہ بھائی بس گھسیٹنا ہے، ان کو گھسیٹ کر کہیں تک اس کو اسکول تک پہنچا دیں. 5-6 سال تک جب اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس وہی پھر روٹین جو ٹیوشن کی اسکول کی طرف سے آ رہی ہے اس کو ہی فالو اپ کرنا. تو کوئی تربیت کے حوالے سے کوئی ایسا میں نہیں سمجھ رہا کوئی ایسا گھروں کے اندر کوئی سلسلہ موجود ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اب ہمارے یہاں جو تعلیم کا نظام ہے نا، اس تعلیم کے نظام میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی بالعموم تربیت کا لفظ تو غائب ہو گیا ہے. اب تو صرف تعلیم کے ساتھ تربیت کا تصور ختم ہو گیا. ماں باپ کے لیے میں یہ ایک پیغام دوں گا کہ ماں باپ کو اصل میں شادی کے بعد بیٹھ کر سب سے پہلے تو اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ اس شادی کا مقصد کیا ہے، اور اس شادی کی بڑی تصویر وہ ایک دوسرے کو دکھائیں. حسن البنا شہید کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو ان کے داماد نے لکھا کہ پہلی رات جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں تو پہلی رات انہوں نے درس قرآن دیا، یعنی اپنی بیوی سے ملاقات سے پہلے انہوں نے درس قرآن دیا، اور اس درس قرآن میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں اس قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر کہ تمہارے مجھ پر جو حقوق ہیں وہ حقوق میں پورے ادا کروں گا، اور تم اور میں مل کر ایک ایسے خاندان کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بنیں گے کہ جو اللہ کے سچے اور مخلص بندے بنیں گے. یہ بچوں کے وہ کسی نے کہا نا، جا کر ایک ماں نے پریگننٹ تھی، وہ جا کے کسی سے سوال کیا شیخ سے کہ شیخ میرے بچہ ابھی ہونے والا ہے تو بچے کے حوالے سے کچھ نصیحت کریں. تو شیخ نے کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی. یہ تو بڑی مشہور ایک واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بچوں کے حوالے سے پہلے دن یعنی پریگننسی کے دوران بھی ماں اور باپ کے رویے کا بچوں پر اثر ہوتا ہے، آپ کے رزق کا بچوں پہ اثر ہوتا ہے، آپ کا روٹین اور معمولات کیا ہیں اس کا بچوں پر اثر ہوتا ہے. دیکھیے یہ سائنس ہے نا، یہ سائنس تو میں بحیثیت ڈاکٹر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سائنس تو انسان کی سائیکالوجی کو 5% بھی نہیں سمجھ سکی ہے کہ انسان کے نفسیات پہ کن چیزوں کا کیا اثرات ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ میاں اور بیوی بیٹھ کر اپنی منزل کا تعین کریں اور یہ بات کو سمجھیں کہ یہ بچے اور یہ شادی اس کا مقصد کیا ہے، کہ جو ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہے. اچھا، میں آپ کو تعلیم اور تربیت کا فرق بھی یہاں بتاؤں. تعلیم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. تربیت یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جائے کہ جب آپ اچھائی اور اچھی چیز کو دیکھیں تو آپ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں، اور جب آپ برائی کو دیکھیں تو آپ کو اس سے نفرت ہو. یہ تربیت ہے. ہماری تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کی میموری میں جس طرح چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں، ہم بچوں کو صرف یہ ایک چیز فیڈ کر رہے ہیں، نالج. تربیت تو جہاں آپ گھروں میں یہ دیکھیں گے کہ وہاں ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گھروں میں ابھی چیزوں کو پوری طرح سے سمجھا نہیں گیا. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات کروں. ہمارا اگلا پروگرام ہوگا فیملی
لائف کے اوپر تو آپ اپنی بیگم کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے گا. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سارا بوجھ ماں پہ ڈال دیا. آج مرد نے اپنے آپ کو تو بالکل فارغ کر لیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بس پیسے کما کے لے آئے باہر سے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی. آپ یقین کریں کہ باہر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ کھڑے ہو کر گھر کو چلاتے ہیں. میں نے اپنی 3 بچیوں کی شادی کی. میں اگر کبھی ان کے گھر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ شوہر بھی بیوی کی ہیلپ کر رہا ہے ناشتہ بنانے کے اندر, شوہر بھی ہیلپ کر رہا ہے, بچے کا ڈائپر چینج کرنا ہے تو شوہر بھی اس کی ہیلپ کر رہا ہے. ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے بیوی پر ڈبل ٹرپل کوادرپل بوجھ ڈال دیا, اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ہم نے ان بیویوں سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا کہ وہ باہر جا کے کما کے بھی لائیں, یعنی وہ کما کر بھی لائیں, وہ گھر میں شوہر کی خواہشات کے مطابق کھانا بھی پکائیں, وہ بچوں کو بھی سنبھالیں, اور بے شمار موقع بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کے ماں باپ کی خدمت بھی کریں. تو یہ بھی ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے نا, یہ بھی تو ایک ظلم ہے. تو اس چیز میں بھی ایک بیلنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہمیں ایک دوسرے کو زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے, وہاں ریئلسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. آج کے دور میں بچے کی پرورش میں ماں اور باپ کا کردار, میں نے جس طرح سے کہا, صرف روٹی اور شیلٹر نہیں ہے. ماں کو اور باپ کو دونوں کو بچے کی تربیت میں شامل ہونا پڑے گا. لوگ اکثر اب ایک معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی وقت نہیں ہے, بڑے مصروف ہیں, جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں, بزنس کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور بہت سارے مسائل ہیں, وقت نہیں ملتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, زندگی میں جس چیز کی آپ ترجیح بناتے ہیں نا, اس چیز کے لیے آپ وقت نکال لیتے ہیں. بالکل طے بات ہے, دنیا کا مصروف ترین آدمی بھی اس چیز کے لیے وقت نکال لیتا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو یہ اصول بناتے ہوئے دیکھا, اور یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں یہ بھی کام آئے, کہ وہ جب گھر آتے ہیں نا تو اپنے فون کو آف کر کے رکھ دیتے ہیں. اب المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جاب سے گھر آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہم جاب پر ہیں. دوست احباب کا وقت, جب آپ گھر سے باہر تھے آپ دوست احباب کے ساتھ وقت لگائیں, لیکن جب آپ گھر پر آ گئے تو اب یہ وقت آپ کے بیوی بچوں کا ہے. تو اگر زندگی میں یہ اصول بنا لیں, اب ہو یہ گیا ہے کہ بیوی بھی انٹرنیٹ پہ مصروف ہے, شوہر بھی ہے, بچے بھی ہیں, اب سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں, اور پھر سب شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے. وقت بہت ہے ہمارے پاس. لہٰذا اس آرگومنٹ کو تو میں اس لیے نہیں مانتا. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکسیپشنز ہوں اس اصول کی, کہ کچھ لوگوں کے پاس واقعتاً انہیں پھر یہ چاہیے کہ اگر انہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ یا ویکینڈ پر کوئی وقت ملتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی مصروفیات کو شیئر کریں, اور اس پر اظہار کریں اپنے بچوں کے ساتھ افسوس کا, کہ دیکھو بیٹا بیٹی میں آپ کے ساتھ اور وقت گزارنا چاہتا ہوں لیکن میری یہ مجبوری ہے. دیکھو تمہارے پاپا کی یہ مجبوری ہے, تمہارے ابا کی یہ مجبوری ہے, لیکن میری تو خواہش ہوتی ہے. اور بخدا بچوں کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کریں اخلاص کے ساتھ, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں. بچے اخلاص کی زبان کو فوری سمجھتے ہیں. بچے کی تربیت میں اگر آپ کی طرف سے کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے نا, اگر آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کر, اچھا بچوں کے ساتھ معذرت کرنے میں ہم بڑی آر سمجھتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کے سامنے کبھی یہ بات کہی نا کہ بیٹا میں نے آپ کی تربیت میں, آپ کی پرورش میں اپنی حد الامکان تو بڑی کوششیں کی ہیں, لیکن میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. اور آپ کے آنکھوں میں آنسو بھی ہوں اس وقت, آپ یقین کریں کہ بچے کے دل پر آپ کے لیے جو اثرات ہوں گے, جو محبت پیدا ہوگی, اس کا کوئی نعم البدل نہیں. تو آپ اپنے بچے کے ساتھ جو بھی صورتحال ہے اس کو کمیونیکیٹ کریں. آپ یہ نہ سمجھیں آٹومیٹک کہ بچہ سمجھ جائے گا. بچہ دیکھ رہا ہے ابا مصروف ہیں, بچے کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ نے 5 منزلہ مکان بنا لیا. بچے کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ اسے روزانہ کینٹکی فرائڈ چکن کھلا رہے ہیں. بچہ دال کھا لے گا, چٹنی کھا لے گا, وہ خوش ہے. وہ 1-2 کمرے کے مکان میں رہ لے گا, وہ خوش ہے. اس کی زندگی میں کوئی بڑی بڑی خواہشات نہیں ہیں.
لیکن آپ کا بچے کو وقت دینا اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو اکثر ہم یہی کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں بھائی یہ سب کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ محنت کر رہے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہی ہم سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ پاپا آپ نے تو ہمیں کوئی وقت ہی نہیں دیا, جب آپ کی ضرورت تھی آپ تو میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے. اور پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی دوریاں پیدا ہو گئیں, بچے سنتے نہیں ہیں, بچے. کوئی ایک ماں باپ مجھے ایسا آپ دکھا دیں کہ جس نے حقیقی معنوں میں اپنے ایک بچے کی تربیت میں نہ صرف کوشش کی ہو بلکہ اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کیا ہو, رابطہ بھی رکھا ہو, ایک تعلق رکھا ہو. ان بچوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو, انہیں گھر سے نکال دیا ہو, ان کی بات نہ سنی ہو. اور یہاں میں ایک اور بات کہوں گا, what goes around comes around. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ نے جیسا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھا ہے یہ بات مسلمہ ہے, اور بار بار تاریخ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں امریکہ میں. وہ فیملی جب جمع ہوتی ہے ایک گھر کے اندر تو ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے بڑے بھائی صاحب جب آ کے بیٹھتے ہیں نا تو میں جان بوجھ کر جا کے ان کے پیر دباتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے, تاکہ میرے بچوں کو یہ پتا چلے کہ بڑے بھائی کا ادب کس طرح سے کرتے ہیں. یہ ادب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے. اصل میں ہمارا ایک المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ہمارے بچوں میں نا ہو گیا ہے ایک سوشل آئسولیشن. شاید کوئی سوال بھی آئے گا, اگر نہیں آتا تو میں یہاں ایک بات چھیڑ دوں. ہمارے بچوں کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے نا آج وہ ہے سوشل آئسولیشن. بچے بڑوں میں نہیں بیٹھتے, بچے اپنے کمروں میں بند ہو گئے ہیں. بچوں نے اپنا دوست سب سے اہم انٹرنیٹ کو بنا لیا ہے, فون کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں, انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں. تو ان کے سوشل اسکل جو ہیں, بچے اپنے سوشل اسکل کھو رہے ہیں. تو آپ بچوں کو جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے بڑوں کے ساتھ بٹھائیں, تاکہ بچے سیکھیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرتے ہیں, بڑوں سے گفتگو کیسے کرتے ہیں, مہمان کو گھر میں سرو کیسے کرتے ہیں. وہ ایک صاحب کا میں ایک پروگرام سن رہا تھا, وہ کہنے لگے کہ میں اگر میرے گھر پہ مہمان آتا ہے تو میں کبھی اپنے نوکروں کو نہیں کہتا کہ میرے مہمانوں کو آ کے سرو کرو, بلکہ میں اپنے بچوں کو بٹھا کر خود اپنے مہمان کو سرو کرتا ہوں, تاکہ میرے بچوں کو پتہ چلے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن جو ہمارے روایتی معاشرے کا ایک حصہ ہوتی تھی, اس ماڈرن کلچر میں وہ روایتیں ہماری گم ہو گئیں کہ مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرنی ہے, بڑوں کا ادب اکرام کیسے. بچوں کو آپ انوالو کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچے بڑوں کا ادب کریں گے, ماں باپ کا ادب کریں گے, ماں باپ کی بات کو سنیں گے. میں اس حوالے سے ذرا آپ کو تھوڑی سی ایک اور بات بتاؤں. دیکھیں آئندہ جو آنے والے 15-20 سال ہے نا, یعنی آج سے 20-25 سال کے بعد یہ جو ڈگری ہم لے کے پھرتے ہیں نا, اس ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اگر آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھیں جس نے آگے کی پروجیکشنز دی ہیں آج سے 25-30 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے دنیا کے اندر, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد, آئی ٹی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے بعد, ان ڈگریوں کی وہ حیثیت نہیں رہے گی. بے شمار لوگ جو ڈگری لے کے پھرتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں چاہے وہ انجینئر ہوں, وہ آؤٹ آف جاب ہوں گے. آئندہ زمانہ جو آنے والا ہے وہ اسکلز کا زمانہ ہے, اسکلز کا زمانہ. ان میں سب سے اہم چیز ہے سوشل اسکل, جو آج ہمارے بچوں کا سب سے بڑا چیلنج بن گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات اور گفتگو کیسے کریں. دیکھیں اس انٹرنیٹ کے نتیجے میں ہوا یہ ہے, انٹرنیٹ کے نتیجے میں ہمارے بچوں کے سوشل اسکل گم ہو گئے. جب آپ انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں نا اپنی ڈیوائس کے اوپر, آپ سامنے والے کے جذبات, اس کے احساسات کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس کا احساس کرتے ہیں. آپ جو چاہے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں, جو چاہے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. عملی زندگی میں جب آپ لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ وہی الفاظ اور وہی جملے یعنی استعمال کرتے ہیں تو وہ تو لوگوں کے دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ اسکلز بھول رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کر گفتگو کیسے کریں. ہم اگر کوئی چھوٹا ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس مسئلے کو بیٹھ کر آپس میں حل کیسے کریں, ہم ایک دوسرے کے جذبات کا احساس کیسے کریں. یہ سارے اسکل ہم
کھوتے جا رہے ہیں. آئندہ زمانہ آنے والا ہے سوشل اسکلز کا, کنفلکٹ ریزولوشن کا, پرابلم سالونگ کا, مارکیٹنگ میں اپنے آپ کو کس طرح آپ اچھی طرح پریزنٹ کر سکیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا آئندہ دور ہے اسکلز کا. اسکولوں میں آپ کے بچوں کو وہ اسکل نہیں سکھائے جائیں گے. ماں باپ کا پورا فوکس یہ ہے کہ بچے کا اے گریڈ آ جائے, A+ گریڈ آ جائے, اس کی 80% آ جائے. ہم تو پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں. بچہ جب گھر آ جاتا ہے تو وہاں بھی ہم اسے مجبور کر رہے ہوتے ہیں وہی پڑھتے رہو کہ جو اسکول میں پڑھ کر آئے ہو. اپنے بچے پر فوکس کریں, ان چیزوں کو سکھائیں کہ جو وہ اسکول میں نہیں سیکھ سکا. آئنسٹائن کا بڑا مشہور قول ہے کہ ہمارے جو اسکول سسٹم ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم, وہ مچھلی سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ درخت پر کرال کر کر چڑھ جائے. یعنی بالکل بیکار. یعنی میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بچے کو آج کے چیلنجز اور ضروریات کے حساب سے تیار ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا. لیکن چونکہ وہ ڈگری بھی لینا ضروری ہے, اس لیے اس سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی دروازہ نہیں کھولے گا آپ کے لیے. لیکن آپ فوکس کریں گھر میں بچے کو وہ اسکل سکھانے کی جو اسکل اس ایجوکیشن کے علاوہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. سوشل اسکل, انٹریکشن اسکل, کنفلکٹ ریزولوشن اسکلز, بیٹھ کر اگر کوئی پرابلم ہے اس کو سالو کیسے کیا جائے, لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے, اپنے آپ کو کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. یہ وہ اسکل ہیں کہ جن پر ہمیں اپنے بچوں کے حوالے سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے ناجائز خواہشات کے لیے اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں. تو کیا بچوں کی تمام خواہشات پورا کرنا ضروری ہے یا انہیں مرحومی کا بھی کچھ احساس دلایا جائے؟ یہ سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے. آج کے زمانے میں اکثر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کی گڈ بکس میں اس وقت ہوں گے کہ جب ہم بچوں کی ہر خواہش کو پورا کریں گے. اور یہ اتنا غلط کنسیپٹ ہے. اسے کہتے ہیں بچوں کو اسپوائل کرنا. بچوں کی ہر خواہش کو کبھی پورا نہ کریں. بچوں کی کچھ خواہشات کو جان بوجھ کر نظر انداز کریں تاکہ انہیں کبھی محرومی کا بھی تجربہ ہو, انہیں یہ احساس بھی رہے کہ ہر چیز کی ایک قدر ہے. ورنہ بچے بے قدرے ہو جاتے ہیں. آپ انہیں ہر گیجٹ دلا رہے ہیں, آج کوئی لیٹسٹ چیز آئی آپ پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے, آپ حرام کما رہے ہیں, حلال کما رہے ہیں, اپنی پوری زندگی اس کے لیے لگا رہے ہیں. بچوں کو قدر بھی نہیں رہتی چیزوں کی. بچوں کی قدر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کی جائز ضروریات کو پورا کریں, لیکن ان کی ناجائز ضروریات کے اوپر, بلکہ میں کہتا ہوں ان کی بعض جائز ضروریات کو بھی آپ کرٹیل کریں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ چیزوں کی اہمیت کیا ہے. لگژریز آف لائف جو لاسٹ 20-30 ایئرس میں ہماری لائف میں آ گئی ہیں اور جن میں سب سے اہم رول اس وقت ٹیکنالوجی کا ہے, تو ان کے جو اثرات ہیں ان سے کیسے بچا جائے. میرا مطلب میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اپنا کویشچن. مطلب ہمارے چائلڈہڈ میں اچھی گاڑیاں, گھر میں لگژریز, ایئر کنڈیشنرز, اچھے لیپ ٹاپس, LEDs وغیرہ, ایون اچھی لائف بھی. مطلب میں الحمدللہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ ہوں, اس کے بعد بھی ایک لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے تھے ہر گھر میں. اب اگر آپ کے گھر میں اچھی گاڑی بھی ہے تو اس سے زیادہ اچھی گاڑیوں کی بچوں کی خواہشات, چونکہ وہ پڑوسی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کسی کیمبرج اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ اچھے اسکولوں کی ان کی ہوتی ہیں. اس طرح ڈیلی لائف کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر سب سے زیادہ اس میں امپورٹنس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے کہ موبائل فونز اور لیپ ٹاپس اور انٹرنیٹ اور یہ سب چیزیں, تو وہ ایک نہ ختم ہونے والا ایک خواہشات کا سمندر ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے کچھ فوائد بھی ہیں بہرحال ان سب چیزوں کے کہ جو بچوں کو براٹ اپ میں اور بچوں کی تربیت میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کا جو بیلنس ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں بچوں کو پرووائڈ کرنا چاہیے جس سے ان کو احساس کمتری بھی نہ ہو, اور کیا چیزیں ہیں جن سے رکنا چاہیے جن سے ان میں کسی بھی قسم کا, جیسے آپ نے فرمایا کہ اسپوائل ہو رہے ہوتے ہیں بچے. آپ کا سوال تھوڑا سا جواب تو میں دے چکا پچھلے جواب میں, لیکن دیکھیں ہمارا ایک مسئلہ اب یہ بھی ہے کہ ہم نے بچوں کو بالعموم بہت آرام دہ زندگی کا عادی بنا دیا ہے. اور اس کی وجہ سے میں نے خود یہ بات دیکھی ہے کہ بچے جب بھی چھوٹے سے کرائسس میں بھی آتے ہیں
تو وہ بالکل بیٹھ جاتے ہیں. بچوں میں اب آپ دیکھیں نفسیاتی امراض بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی میں تو چونکہ بچوں کا ڈاکٹر ہوں تو میں روزانہ کئی سو فیملیز کو دیکھتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اب مشکل حالات کو فیس کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ بچے کہ جو ہمیشہ سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ پوری زندگی بڑی آرام کی گزارتے ہیں, ان بچوں کو میں نے آگے کی زندگی میں اللہ انہیں بچا کے رکھے, لیکن اگر کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو ان کے لیے وہ ایک چیلنج بن جاتی ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں امریکہ کے اندر, وہ اپنے بچوں کو مہینے میں 1-2 مرتبہ گھر سے باہر لے کے جاتے ہیں. یعنی ایک ہمارے دوست ہیں ایجپٹ کے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ آؤٹنگ کے لیے گئے اور جا کے کیمپ لگا لیا کہیں, اور جا کے بچوں کو زمین پر سلایا اور انہیں جو ٹوٹا پھوٹا کھانا ہے وہ ان کو کھلایا, تو ان کو ذرا اندازہ ہو کہ بھائی سخت زندگی کیا ہوتی ہے. امریکہ وغیرہ میں ہم لوگ تو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے کہ 18 سال کے بعد وہ یہ کوشش, 18 سال سے پہلے ہی وہ یہ بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ اگر سمر بریک ہے تو جا کے بھائی کہیں نوکری کرو. اچھا, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو زندگی کی بے شمار حقیقتوں کو, پیسہ تو ایک بہت معمولی سی چیز ہے, لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسے کی جائے, جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ اسمارٹ بچے کا بننا, وہ اسکل اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ پیسے کی قدر کیا ہے. وہ $1 یا $1 جو میں بالکل معمولی طور پہ خرچ کر دیتا تھا, اس کو کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ بچوں کو وقتاً فوقتاً تھوڑے سے مشکل حالات کا بھی عادی بنائیں, اور یہ آپ ان کے لیے بھلا کریں گے, یہ آپ ان کے لیے بھلا کریں گے. وقتی طور پہ جس طرح ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بچے کو شارٹ لگتے ہیں, بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے آگے کیا فوائد ہیں. تو وہ مشکلات کے لیے آپ اپنے ماحول کے حساب سے طے کریں کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی اور لمٹ میں لانے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ اپنے کچھ غریب فیملیز کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھیں, ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے اٹھے بیٹھیں, تاکہ اس سے بھی بچوں کے دلوں میں قدر آتی ہے, انہیں احساس ہوتا ہے کہ دیکھیے زندگی کے یہ 2 مختلف رخ ہیں, کبھی یتیم بچوں کو جانا, کبھی اسپتال جانا, کبھی جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں ان میں بچوں کو لے کر جانا. تو ان ساری چیزوں سے بھی بچوں کے اندر زندگی کی جو سہولیات انہیں موجود ہیں ان کے اندر قدر بھی آتی ہے, اور زندگی کے دونوں پہلوؤں کو بھی وہ دیکھتے ہیں اور وہ بہتر سمجھ ان کے اندر آتی ہے. دیکھیں اس میں جسے کہتے ہیں نا نیور ٹو لیٹ, اگر ایسا ہوا بھی ہے کہ آپ کا ایک وقت گزر گیا, آپ آج بھی چیزوں کو کریکٹ کر سکتے ہیں. 100% نہیں کر سکتے تو 90% کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے اور ساری چیزیں. اس میں 2 چیزیں کہوں گا آپ سے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں بچے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں اس کے ماں باپ. آپ اپنے عمل کو اپنے قول کے مطابق بنائیں. آپ اپنے آپ کو بچے کے لیے, اس کا کوئی بچے کی پرورش آسان نہیں ہے. بچوں کے بارے میں ایک جگہ میں نے ایک بات سنی, بچے کوئی گاجر مولی نہیں ہے کہ جو خود بخود ہی اگ جائیں گے. یہ ویڈز نہیں ہیں, جنگلی پودے نہیں ہیں, ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کے بغیر بچوں کی پرورش آج کے دور میں صحیح معنوں میں بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں نا آم کے درخت کو بڑا ہونے میں ٹائم لگتا ہے, گاجر مولی تو تھوڑی سی محنت سے, لیکن جو اچھے درخت ہیں, اچھے پودے ہیں, ان کو پروان چڑھنے میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو اس کا سب سے پہلا اصول یہ بنا لیں کہ آپ کی اپنی زندگی میں قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اصول یہ زندگی میں بنا لیں کہ گھر میں آپ کو امن اور سکون رکھنا ہے. وہ فیملیز کے جہاں میاں بیوی کی چپکلش چلے, بحث مباحثہ چلے اور ناراضگیاں چلیں, آرگومنٹ چلیں, وہاں بچے بکھر جاتے ہیں. وہاں بچے, آپ کو اگر کوئی آرگومنٹ کرنا بھی ہے, کوئی اختلاف کرنا بھی ہے, تو اس کا کوئی پرائیویٹ موومنٹ ہونا چاہیے کہ آپ الگ سے بچوں کے سامنے نہیں. تو یہ 2 چیزیں آپ ڈیفینیٹلی اپنی زندگی میں رکھیں. تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ بچوں کے لیے دعائیں بھی کیا کریں.
ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچوں کو اور اپنے آپ کو شاید ان دعاؤں میں بھول جاتے ہیں کہ جو دعائیں ہماری تربیت سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے بہتر مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ سے تعلق کے متعلق تعلق رکھتی ہیں۔ بچوں کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چیزوں کے اندر چوتھی چیز میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے رزق کا خیال کریں۔ دیکھیں یہ 4 گولڈن چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں نے کیا کہی؟ آپ کی زندگی میں تضاد نہ ہو، قول اور فعل آپ کا بچے کو نظر آئے کہ میرے ماں باپ مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے بابا بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میری ماما بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ دوسرے، اپنے آپس کے تعلقات کو جتنا بہتر سے بہتر رکھ سکتے ہیں ماں باپ وہ رکھیں۔ تیسری بات میں نے کہی دعا، اور چوتھی بات میں نے کہی رزق۔ اگر آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اور وہاں جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے، اور جس میں حضرت خضر جا کے وہ دیوار کھڑی کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ابوہما صالحہ، کہ جس یتیم بچے کی دیوار حضرت خضر نے کھڑی کی، حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا تو آپ نے کہا کہ اس کے والد یا اس کے والدین جو ہے وہ اچھے نیک لوگ تھے، ابوہما صالحہ، اس کا باپ ایک نیک بندہ تھا۔ آپ کی نیکی کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور آج میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں بڑی سونا، یہ حضرت خضر کا جو تصور ہے نا، یہ صرف اس وقت تک محدود نہیں تھا۔ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت خضر کا کردار آج بھی آپ کے بچوں کی مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی حضرت خضر کی صورت بنا کر آپ کے بچوں کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کا کردار، آپ کا رزق، یہ بہت اہم چیز ہے آپ کے بچے کے مستقبل کے انشورنس کے لیے، آپ کے بچے کی اچھے مستقبل کی ضمانت کے لیے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ناکام ہونے پر بڑا برا بھلا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ حشر کرتے ہیں ہم کہ توبہ توبہ۔ ناکامی، ایڈیسن کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایڈیسن جس نے بلب ایجاد کیا تھا، اس کی لیب جل گئی، پوری لیب بنائی تھی اس نے، پوری لیب اس کی جل گئی۔ تو ایڈیسن کی جب لیب جل گئی تو ایک فیلیور تھا اس کے سامنے، ایک ناکامی تھی اس کے سامنے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس کا مشہور جملہ تھا کہ نیچر نے وہ چیزیں جس کی مجھے ضرورت نہیں تھی وہ ساری چیزیں مجھ سے لے لی، تاکہ اب میں ان چیزوں پر فوکس کروں گا جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے۔ تو ناکامی میں کامیابی کے آپشن پنہاں ہوتے ہیں، ایک فیلیئر ہوتا ہے تو ایک دوسرا آپشن سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بچوں کو برا بھلا کہنے کے نتیجے میں نہیں، اپنی زندگی میں بھی اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اگر ہم مایوس ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرا آپشن ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ناکامی کو فیلیور نہ سمجھیں، ناکامی کو ایکسپیرینس سمجھیں۔ ایکسپیرینس کہ آپ اس سے سیکھیں کہ آگے چل کر آپ کو اگلی مرتبہ اگر کوئی اٹیمپٹ کرنا ہے تو اس میں یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ تو ناکامی کو فیلیور نہیں۔ میں نے کسی صاحب کی ایک تقریر سنی تھی اور مجھے اس میں ایک بات بڑی اچھی لکھی تھی۔ کوئی فیملی تھی انڈیا کی، اس کے بچے میٹرک کے امتحان میں وہ فیل ہو گیا، باپ کو پتہ چل گیا اس کا رزلٹ، بچے کے گھر آنے سے پہلے اس کے باپ نے ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام کیا، بہت بڑی پارٹی۔ اور جب بچہ گھر آیا تو اس کو لگا کہ شاید میرے ابا کو جو ہے غلط خبر مل گئی ہے، بھائی میں تو فیل ہو گیا۔ اور وہ بتائے کیسے اپنے باپ کو؟ بڑی پارٹی، پورے اپنے خاندان کو جمع کیا اس نے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو وہ اپنے بچے کو اسٹیج پہ لے کر گیا، اور اس نے اسٹیج پہ جا کر اپنے بچے کا ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا یہ پارٹی میں نے اس کے فیل ہونے پہ نہیں، اس کی مستقبل کی کامیابیوں کو دیکھ کر رکھی ہے کہ آج یہ فیل ہوا ہے میرا بچہ، لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دیکھیں بچوں کا یہ، ماں باپ کا یہ کانفیڈنس دینا بچوں کو کہ بچے بیٹا تمہارے ساتھ جو معاملہ ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ آج آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ بچے خودکشی کرتے ہیں، اور میں گیا راجستھان، میں نے وہ یونیورسٹی دیکھی
کہ جو یونیورسٹی انڈیا کی سب سے اچھی یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کا جس دن رزلٹ آتا ہے اس دن سب سے زیادہ بچے اس یونیورسٹی میں خودکشی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں وہ آسمانوں والی, اور بچہ یہ کہتا ہے کہ آج میں ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترا ہوں تو میں اپنی جان لے لیتا ہوں. بچوں کو یہ کانفیڈنس دیں کہ بچے میں تجھ سے محبت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ تیرا A+ گریڈ آئے گا یا تجھے فلانی نوکری ملے گی یا تو فلانی چیز میں کامیاب, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو میرا بچہ ہے نو میٹر واٹ. یہ جو بچے کو کانفیڈنس دے گا. ڈسپلن آپ ضرور رکھیں, بچے پہ نظر ضرور رکھیں, جہاں چیزوں پہ سختی کرنے کی ضرورت ہے وہاں سختی ضرور کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ بچے کو بے لگام چھوڑ دیں, لیکن بچے کو یہ اعتماد ضرور دیں کہ بیٹا اگر ناکامی ہوتی ہے تو اس ناکامی کے نتیجے میں تمہارے لیے اور دروازے کھلیں گے. بچہ ایک ناکام ہو گیا, گریڈ اس کے اچھے نہیں آئے, تو آپ بچے کو حوصلہ دیں. آپ کا حوصلہ بچے کے لیے نئے امکانات پیدا کرے گا, نئے راستے کھولے گا. بچے کو اپنے ایکسپیرینسز سے مطلب اس کی تربیت نہیں کرنی چاہیے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے لائف گزاری ہے, ہم یہ نہ سوچیں ان کی ایگزامپلس دے کے ان کی تربیت نہ کریں. تو میرا اپنا ایکسپیرینس میں بتا رہی ہوں کہ میرے لیے میری دادی اور میرے ابو رول ماڈل ہیں. تو میں بہت سی جگہ زیادتی کر دیتی ہوں اپنے بچوں کو ان کی مثالیں دے کر, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے معاملات سے گھر کے ہیں, ہسبینڈ کے ہیں, بچوں کے ہیں, سسرال کے ہیں یا میکے کے ہیں, میں بہت مطمئن ہوں. لیکن سم ٹائم بہت ہائپر ہو کے میں بچوں کو ایگزامپلس دینے میں ان کا مطلب اپنے ایکسپیرینسز یا اپنی لائف کا استعمال کرتی ہوں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے طریقے سے جیسے ہماری تربیت ہوئی ہے ویسے نہ کریں. وہ مجھے لگتا ہے 80% وہ میری نیچر بن چکی ہے. جس طرح میری تربیت ہوئی وہ چیز میں ان پہ مسلط کر دیتی ہوں سم ٹائم. اس کا کیا حل ہے؟ زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, لیکن ایک بڑا بیٹا ہے جو بہت ہڈن پرسنالٹی, خاموش طبیعت, ان کے ساتھ کر دیتی ہوں زیادہ میں. بہن آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور آپ جو بات کہہ رہی ہیں اور میں نے جو بات کہی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں بات بھول نہ جاؤں, اس لیے میں پہلے ایک بات یہ کہہ دوں کہ دیکھیں یہ بات بھی ایک بڑی اہم ہے کہ بچے جو چیز اپنے بڑوں سے سیکھ سکتے ہیں وہ بچے شاید دنیا کی کسی کتاب سے نہیں سیکھ سکتے. تو میں تو اس بات کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ بچے ماں باپ کے ساتھ جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے یا دادا دادی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارتے ہیں, بچے جو لائف ایکسپیرینس ان سے سیکھ سکتے ہیں اس وقت وہ بچے کسی اسکول, کسی مدرسے اور کسی کتاب سے نہیں سیکھ سکتے. تو یہ ایجوکیشن کا یہ دروازہ تو ہمیں ضرور کھلا رکھنا چاہیے اور اسے استعمال بھی کرنا چاہیے. اسے آپ اگر ریفرنس کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں بچوں کو کریکٹ کرنے کے لیے یا ان کے عمل کو درست کرنے کے لیے, غلطی ہم کہاں کرتے ہیں کہ ہم اسے غلط وقت پہ استعمال کرتے ہیں اور غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کے تجربات سے بچوں کو کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں یا کوئی سبق بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھا ماحول اور صحیح ماحول کہ جس میں وہ بات کمیونیکیٹ کی جائے کہ بچہ سننے کے لیے تیار ہو, وہ ہونا ضروری ہے. بہت اچھی ہے تو ضرور شیئر کریں. جیسے ہسبینڈ کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا, مجھے فیل ہوتا ہے ان کے تو سر میں درد ہو رہا ہوگا کہ ان کا اما ناما اور یہ ختم نہیں ہوتا. مطلب فری ٹائم پہ سونے سے پہلے سم ٹائم بچے فرمائش کرتے ہیں اور سم ٹائم مجھے لگتا ہے میں خود بھی ان پہ یہ باتیں مسلط کر دیتی ہوں. مجھے خود آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی سکون ملتا ہے اور میں نے فیل کیا بچے بھی انٹرسٹ لیتے ہیں. لیکن بڑا والا بیٹا ہے کبھی نہ ملے تو میں تھوڑی زبردستی کر دیتی ہوں. ہاں بس یہ ہے کہ زبردستی نہ کریں. میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کمیونیکیشن جو ہے نا 2 وے ہوتی ہے. 1 وے کمیونیکیشن جو ہے نا وہ پھر اثرات اپنے نہیں دکھاتی, بلکہ بچوں میں ایک ضد بھی پیدا ہوتی ہے اور ان کے اندر ایک بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جب چھوٹے بچوں کو سنا رہی ہیں تو بڑا بھی سن ہی رہا ہے, اگر وہ توجہ نہیں دے رہا تو آج نہیں تو کل بات کو سنے گا, یا کوئی اچھا موقع فراہم ہو جائے تو وہاں اس کو
بچوں کے ساتھ گفتگو میں، معاملات میں، کمیونیکیشن میں، دیکھیں آپ کا مقصد ہے اسے بات کو سکھانا تاکہ اس بات کو وہ دل سے قبول کر لے. جہاں آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں گی وہاں وہ ڈور جو ہوتا ہے نا کمیونیکیشن کا وہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ کنیکٹ نہیں ہوگا آپ کی بات سے. بس میرا صرف اتنی میری درخواست ہے. باقی آپ انہیں بچوں کو بڑوں کی بات سنانا، پچھلی کہانیاں سنانا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احادیث ہیں وہ سنائیں، آپ صحابہ کی کہانیاں سنائیں، قرآن میں جو کہانیاں آئی ہیں وہ سنائیں. ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جیمز ہیں، یہ جولز ہیں ہماری تاریخ کے، ہماری زندگی کے. اسی طرح آپ کے والدین کے تجربات ہیں، آپ کے تجربات ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں، انہیں بچوں کے ساتھ شیئر کریں، بس ایک مناسب وقت پر اور ایک اچھے ماحول میں. تو میرے خیال سے اب میں کچھ چیزیں آپ کو آخر میں شیئر کر لوں کہ یہ چیزیں کبھی نہ کیا بے شک بچوں کے ساتھ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کی نیت پر کبھی شک نہ کریں. اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بچے کو کبھی آپ جھوٹا نہ کہیں. بچے کو آپ کبھی دیکھیں، آپ کے لیے اس کے دل میں ایک بڑا احترام، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے. اس حجاب اور اس پردے کو، اس حیا کو، اس شرم کو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے. اپنے بچوں کو جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ نظر انداز کرو، آنکھیں چرا لو، انہیں معاف کر دو، انہیں گنجائش فراہم کرو، یہ طریقہ ہے فیملی کے ساتھ ڈیل کرنے کا. تو بچوں کی نیت پر کبھی شک نہ کریں. تم تو جھوٹے ہو، تم ہمیشہ غلط بیانی کرتے ہو، یعنی اس طرح کے جملے بچوں کے لیے کلرز ہیں. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ ان کے دوستوں کے سامنے بچوں کو ذلیل کرتے ہیں. ان کے دوستوں کے سامنے جائیں گے اور ان کے جناب تھپڑ رسید کر دیا بچے کے. یعنی بچے کی بھی ایک عزت نفس ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے کوئی تاریخ میں ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ حضرت انس بن مالک نے 10 سال آپ کی خدمت کی. آپ کو پتا ہے حضرت انس بن مالک کون تھے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو اس زمانے میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. انس بن مالک مدینہ کے رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کی والدہ انس بن مالک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں. یہ ایسا تھا کہ انس بن مالک اس زمانے کے پی ایچ ڈی تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے پی ایچ ڈی بچے کو انس بن مالک کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں. اور وہ درخواست یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ میرا بچہ جو ہے نا، اب دیکھیں ماں فخر سے بتا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرا یہ بچہ جو ہے نا اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اسے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں، کہ آپ کی زندگی بھر خدمت کرے. 10 سال خدمت کی انس بن مالک نے، اور انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں بھی کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کام کے لیے بھیجا، بھول گئے، کھیل میں مصروف ہو گئے. لیکن 10 سال میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا. تو بچے کی بھی عزت نفس ہے، تو آپ اس کی عزت نفس کو، اس کا خیال کریں. تیسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بچے کو منفی تبصروں سے اجتناب کریں. دیکھیں آپ بچے کے بارے میں ایک منفی تبصرہ کرتے ہیں نا، سائیکالوجسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو 10 مثبت تبصرے کرنے ہوتے ہیں. جب آپ بچے کے بارے میں ایک تبصرہ کرتے ہیں نا، وہ تبصرہ بچے کے شعور سے لاشعور میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ اس کی میموری کا پرماننٹ حصہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا بچوں کے بارے میں منفی تبصروں سے اجتناب کریں. یہ بچے کی شخصیت کو برے طریقے سے مجروح کرتی ہے یہ چیز. بچوں کے فیلیور پر غصہ نہ کریں. اس بارے میں نے آپ کے ساتھ بات رکھی. یہ بچہ فیل ہوا ہے، وہ آلریڈی ایک ڈیزاسٹر میں ہے، پریشانی میں ہے. آپ اسے حوصلہ دینے والے بنیں. آپ اس کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں، اسے مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کریں. تیسری بات میں یہ کہوں گا
کہ اپنے بچے کا مقابلہ دوسرے بچوں سے نہ کریں کبھی بھی. ارے اس کے بچے کو نہیں دیکھتے کہ اس کے بچے کا یہ گریڈ آیا, اس کے بچے کو نہیں دیکھتے تھے کہ اس نے حفظ قرآن بھی کر لیا اور وہ اسکول بھی جاتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا بھی ادب کرتا ہے. اپنے بچے کا کمپیریزن, موازنہ کبھی کسی دوسرے بچے سے نہ کریں. آپ اپنے بچے کا موازنہ اس کے کل سے کریں. وہ آپ کا بچہ کل کہاں کھڑا تھا اور وہ آج کہاں کھڑا ہے. ہر بچے کا اپنا پوٹینشیل ہے, ہر بچے کی اپنی ایک صلاحیت ہے, ہر بچے کے اندر اپنی ایک کیپیسٹی ہے. تو ہم یہ بچوں کا جو موازنہ کرتے ہیں نا, خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں, یہ کلر ہے بچے کے لیے. بچے کا موازنہ آپ اس کے کل سے کریں کہ آج کل وہ کہاں کھڑا تھا اور آج وہ کہاں کھڑا ہے. بچوں کے بارے میں ایک بات میں یہ کہوں گا کہ چند چیزوں کو آپ اپنے بچے میں, یہ گیجز ہیں, یہ گیج ہے, یہ چیک, یہ پیمانے ہیں کہ آپ چیک کریں کہ آپ کا بچہ ہیلدی لائف گزار رہا ہے, وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یا آپ کو تشویش ہونی چاہیے اپنے بچے کے بارے میں. سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر سیلف انیشیٹو لینے کی صلاحیت ہے یا نہیں, یعنی وہ خود فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, وہ چیزوں میں رسک لینے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سیلف انیشیٹو جو ہے یہ کانفیڈنس کی علامت ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بچے کے اندر اعتماد ہے اور اس بچے کی ول پاور مضبوط ہے. یعنی انیشیٹو لینے کی دو آپ کو خصوصیات ہیں, ایک اس کے اندر اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے, اور دوسرے اس کی ول پاور جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. دوسری چیز جو بچوں کے اندر آپ کو ٹیسٹ کرنی چاہیے, وہ میں نے بہت بار بار آپ سے کہی ہے, وہ اس کے سوشل اسکلز ہیں کہ بچہ اوروں کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کر رہا ہے, بچہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے, بچہ باہر جانا پسند کرتا ہے. وہ ایک صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے زمانے میں, ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہم پر ناراض ہوتے تھے کہ بھائی تم گھر میں رہا کرو, باہر رہتے ہو ہر وقت. وہ کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ایک دن کہ وہ بچوں کو دھکا دے رہی تھی باہر کہ جا کے باہر کھیلو, وہ دروازہ بند کر رہی تھی, یعنی بالکل الٹ ہو گیا. تو بچے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ باہر جا کر کھیلنا چاہتا ہے, لوگوں سے ملنا چاہتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا چاہتا ہے, لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے, بڑوں کے درمیان بیٹھنا چاہتا ہے, تو یہ ایک بڑا ہیلدی سائن ہے. تیسری چیز آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ بچے کے اندر سافٹنس ہونی چاہیے. وہ بچے جو بات بات پر غصے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایکسپوجر, دیکھیں یہ بات ہمارے سوالات میں تو نہیں آئی کہ بچوں میں یہ جو غصہ ہے اور ایجیٹیشن ہے اور بات بات کے اوپر بفرنا ہے, یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ بچے کا جو ایکسپوجر ہوا ہے نا لائف کا, وہ گھر میں اس نے یا تو ماں کو غصے ہوتے دیکھا ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر, یا باپ کو, یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو. تو یہ آپ کوشش کیجئے کہ بچے کے اندر سافٹنس پیدا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سافٹنس ہر چیز میں مٹھاس پیدا کرتی ہے اور سختی ہر چیز کو کڑوا کر دیتی ہے. تو بچوں میں یہ جو جینٹلنس ہے نا, یہ سافٹنس, یہ اگر کسی بچے کے اندر موجود ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ بچے کے پاس ایک سونا ہے. زندگی میں وہ بہت کامیاب فرد رہے گا. جب وہ گفتگو کرتا ہے, کوئی اس سے سوال کرتا ہے, کوئی کمپلیکیشن اس کے سامنے آ جاتی ہے, کوئی پیچیدہ صورتحال اس کے سامنے آتی ہے, وہ بڑے آرام سے جینٹل طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کے سامنے اپنے رویوں کو ٹھیک رکھیں. مجھے کوئی فرسٹریشن ہوئی ہے, اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں جناب, اور گالیاں بھی دے رہے ہیں اور جناب ولگر لینگویج بھی استعمال کر رہے ہیں, تو آپ اس بچے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اس بچے کے اندر سافٹنس پیدا ہوگی. تو یہ ہمارے رویے ہیں کہ جو بچے آگے چل کے کیری کرتے ہیں. تو بچوں میں سافٹنس کے لیے یہ کوشش کریں کہ ان کے ماحول کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کریں. تو یہ تین چیزیں اگر بچوں میں ہے نا, سیلف انیشیٹو, سوشل اسکلز اور سافٹنس, تو یہ سمجھ لیں کہ اس بچے کا مستقبل ایک بہترین مستقبل ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بچوں کی اپنے بہترین انداز میں تربیت کر سکیں. میں آپ سے آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ بچوں کا ایکسپوجر بڑھائیں. دیکھیں بچے کی زندگی کی ہر چیز, ہر تجربہ سیکھنا ہے. اس کا کھیلنا, اس کا کھانا, اس کا چیزوں کو توڑنا,
یہ ساری چیزیں، اس کا گھومنا، اس کا پھرنا، اس کا آپ کے ساتھ کہیں باہر جانا، یہ سارے وہ تجربات ہیں جس سے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے. بچے کا ایکسپوجر بڑھائیں. ایکسپوجر یہی ہے کہ اسے کتابوں تک محدود نہ رکھیں، اسے اسکول تک محدود نہ رکھیں، اسے صرف اپنے کلوز فیملی سرکل تک محدود نہ رکھیں، اسے ان زندگی کے دائروں سے باہر نکال کر دنیا کے بڑے دائروں میں اس سے متعارف کرائیں. یہ اس کی زندگی میں، عملی زندگی میں بہت کامیاب، اور کامیابی کے لیے اس کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. امید ہے کہ آج کا پروگرام سے میں کوئی چیز آپ کو بہتر کمیونیکیٹ کر سکا ہوں. آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ شاید امریکہ کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہاں تو بچے ایسے ہی، لیکن بخدا یہ بچے آپ کے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہیں. تو یہ بچے سونا ہے. اللہ آپ کو سونا دیتا ہے، اللہ آپ کو سونا دیتا ہے. اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اسے مٹی بنا دوں یا میں اسے سپریم ڈائمنڈ بنا دوں. یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. ماں باپ کوشش تو کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ضرور ہماری کوششوں میں برکت ڈالے گا.